والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك قرآن دیکھو عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم کسی بھی مومن کے لیے اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، ثابت رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے ہر وقت اپنے دل میں دو کیفیتیں پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی مومن کے لیے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، دیکھ بھال کے لیے دل میں دو کیفیتوں کا پیدا کرنا بڑا ضروری ہے۔ وہ دو کیفیتیں کون سی ہیں؟ یہی میں نے آپ کو مختصر وقت میں آج بتانا ہے۔ پہلی کیفیت ہے خوف کی کیفیت۔ خوف، ہم اسے اپنی بولی میں بھی یہی کہتے ہیں، خوف
زیادہ آسان لفظ ڈر ہے۔ ایک یہ خوف کی کیفیت دل میں رکھے، اب خوف کا دل میں ہونا کوئی اچھی چیز تو نہیں، لیکن یہ اچھی تب نہیں جب مخلوق کا ڈر ہو۔ اس وقت یہ صرف اچھی ہی نہیں بلکہ مطلوب ہے شریعت کو، جب ڈر کس کا ہو؟ اللہ کا۔ پھر یہ صرف اچھا ہی نہیں بلکہ مطلوب ہے۔ شریعت مانگتی ہے آپ سے، تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنے دل میں ڈر رکھو، کس کا؟ اللہ کا۔ یہ قرآن مجید میں بڑی عام یہ لفظ بولے جاتے ہیں، کئی جگہوں پہ ہیں، بار بار، جگہ جگہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو ڈر جاتا ہے پھر اسے یہ انعام بھی، یہ انعام بھی، یہ انعام بھی، پھر اللہ وہ گنتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں بھی، آخرت کی نعمتیں بھی، سارے انعام اس بندے پہ اللہ متوجہ کر دیتا ہے، نچھاور کر دیتا ہے، جو دل میں اللہ کا ڈر رکھے۔ ایک یہ اللہ کا ڈر۔ دوسری صفت اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، مینٹین رکھنے کے لیے ضروری جو ہے وہ یہ کیفیت ہے کہ بندہ دل میں اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے، خوف بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ کیا رکھنا ضروری ہے؟ اس کی رحمت کی امید۔ اگر آپ نے اسے برقرار نہیں رکھا، اس توازن کو، اس بیلنس کو آپ نے برقرار نہیں رکھا، معاملہ بڑا الٹ ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ یعنی آپ میں ڈر ہی اتنا پیدا ہو گیا کہ اس ڈر میں آپ اللہ کی رحمت بھول گئے، تو اللہ کی رحمت سے مایوسی کیا ہے جی؟ کفر ہے نا۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس کی رحمت سے نا امید تو وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ ایک حد تک رکھنا ہے، اس میں اتنا غلو آگے بڑھنا کہ اللہ کی رحمت بھول جانا، یہ کفر ہو جائے گا۔ اور اس کی رحمت کا اتنا زیادہ سہارا لے لینا کہ بالکل بے خوف ہو جانا، ہر بات بے دھڑک کر رہا ہے، ہر کام بے دھڑک کر رہا ہے، ہر گناہ بے دھڑک کر رہا ہے، ہر غلط کاری بے دھڑک ہو کے کرتا ہے۔ کوئی پوچھے کیوں کرتے ہو یار، برا کام ہے، برا نتیجہ ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، تو آگے جواب آتا ہے جی کہ جی اللہ معاف کرے گا، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ اب یہ بھی رستے سے ہٹ گیا، اس نے
اللہ کی رحمت پہ اتنا تکیہ کر لیا کہ اس کا ڈر اس کے دل سے ختم ہو گیا۔ رحمت کی امید کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ڈر ہی دل سے نکل جائے، یہ بھی ہل گیا اپنی جگہ سے، توازن یہاں بھی غلط ہو گیا۔ آپ کا ایمان، ہر مومن کا ایمان ضروری ہے کہ توازن برقرار رہے، نہ زیادہ اوپر نہ زیادہ نیچے، جو اللہ کی حد اور لکیر ہے اسی پر رہے۔ اور وہ کن دو کیفیتوں کے ذریعے رہتا ہے؟ خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو، دونوں برابر لے کے چلے گا تو یہ صحیح مومن ہے۔ اب یہ جو میں دو لفظ آپ کو بتائے ہیں، خوف اور امید، یہ کو میں اپنا فلسفہ آپ کو نہیں سنا رہا، یہ قرآن و حدیث میں جا بجا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ بالکل یہی بات ہے جو میں نے ابھی تک آپ کے سامنے کی، میں نے سمجھا کے کی ہے، حضور دو لفظوں میں فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں الایمان، کہ بندے کا جو ایمان ہوتا ہے، بین کس کو کہتے ہو؟ درمیان، بین درمیان، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ بندے کا ایمان انہی دو کیفیتوں کے درمیان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا بھی ہو اور اس کی رحمت سے امید رکھنے والا بھی ہو۔ یعنی سیم وہ بات میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ حدیث کی تشریح بتا رہا ہوں۔ تو یہ دو صفات رکھیے اپنے دل میں، بے فکر ہو جانا، بے ڈر ہو جانا، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی مقامات پہ فرمایا افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون، اوامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحا وهم یلعبون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بستیوں والے کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں، اس طرح بے دھڑک ہو کہ یہ میری نافرمانیوں میں لگ گئے ہیں کہ انہیں میرے عذاب کا ڈر ہی نہیں رہا، جیسے ان کے خیال میں اور افکار میں بھی کبھی یہ نہیں پھٹکا کہ کہیں اللہ پکڑ نہ لے۔ میری پکڑ سے بے خوف ہو کر میری نافرمانیاں کرنے والے انہیں ڈر جانا چاہیے اس بات سے کہ ان یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون، کہ کہیں سوتے میں ہی ان
کے اوپر میرا عذاب نہ آ جائے۔ بے ڈر ہو کہ جو سو گئے، نافرمانیاں کر کر کے جو سو گئے ہیں، ہر حال میں مجھے جو ناراض کرتے رہتے ہیں، دن ہو یا رات ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، خوشی ہو مسرت ہو، کوئی موقع ہو، ہر موقع پہ میری نافرمانیاں جو کرتے rehte ہیں، ڈر جانا چاہیے انہیں اس بات سے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ کہیں میں سوتے میں ان کو پکڑ لوں اگر تو کیا حال ہوگا ان کا، کیسے میرے عذاب سے بچیں گے؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ اس بات سے بھی انہیں ڈر جانا چاہیے، وہ اپنی پرانی روش اور روٹین پہ صبح سویرے اٹھے ہیں، پھر لگ گئے ہیں میری نافرمانیوں پر۔ ہر آنے والا دن ان کی زندگی میں زیادہ گندگیوں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، ہر چڑھنے والا دن ان کے حق میں زیادہ برا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اپنی انہی مصروفیات میں اور اسی شیڈول کے مطابق اور اسی روٹین کے مطابق یہ لگے ہوئے ہیں میری نافرمانیوں میں اور لگتے جا رہے ہیں، اور میں اوپر سے بلا کے کہہ رہا ہوں کہ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، او بستیوں والو دھیان کرنا، جس وقت تم صبح سویرے لگتے ہو اپنی روٹین میں اور اپنے طریق پر اور اپنے خیالات میں میری نافرمانیاں کرتے جاتے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کبھی تمہیں ڈر نہیں لگا کہ دن چڑھ رہا ہو اور اس کے غضب کی مار نہ پڑ جائے کہیں ہمارے اوپر۔ ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، جب سورج چڑھ رہا ہوتا ہے صبح 8-9 کا وقت، جبکہ ہر بندہ اپنے اپنے معاملات میں مصروفیات میں مگن ہونا چاہتا ہے، تو کہیں اس وقت وہم یلعبون، وہ اپنی مستی میں مست ہونے لگے اور اوپر سے میں پکڑ لوں۔ آوا امینا، کس چیز نے انہیں مطمئن کر دیا ہے کہ یہ میرا ڈر نہیں رکھتے دلوں میں؟ سورۃ الملک میں اللہ فرماتے ہیں آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا تم اس بات سے بے مطمئن بے خوف کیوں ہو گئے ہو؟ کس چیز نے تمہیں بے پرواہ کر دیا ہے کہ میں اسی زمین میں تمہیں دھنسا دوں جس زمین پہ کھڑے ہو کہ میری بغاوتیں کرتے ہو؟ کیا میں اس پہ قادر نہیں ہوں کہ میں تمہیں زمین میں اسی وقت دھنسا دوں، پکڑ لوں گناہ کے وقت فوری؟ کیونکہ یہ تو ہو چکا ہے دنیا میں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون نے
موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، لیکن کافر ہے، دنیا میں مگن ہے، دنیا میں مست ہے، دنیا میں محو ہے، دنیا کے اندر مصروف ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، پیغمبر کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو جھٹلاتا ہے، پیغمبر کو تنگ کرتا ہے، فرعون کا دست راست بن رہا ہے، اللہ کا باغی بن چکا ہے، مال و دولت کے نشے میں اکڑ چکا ہے، حب جاہ اور حب مال کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتے ہیں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اتنے بڑے خزانے میں نے قارون کو دے دیے تھے، سونے چاندی کے اتنے بڑے محلات اسے دے دیے، اتنے بڑے ذخیرے اسے دے دیے، اتنے بڑے خزانے اسے دے دیے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک پوری جماعت ملتی اور اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی۔ جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت ہو، سوچو اس کا خزانہ کتنا بڑا۔ یہ قرآن کا سچا واقعہ، کوئی افسانہ یا کہانی نہیں پڑھ رہا، میں قرآن کریم سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، اللہ نے پیغمبر کو بھیجا کہ جا اسے سمجھا، اسے سمجھا، یہ حرکتیں نہ کر، یہ رویہ اختیار نہ کر، تکبر نہ کر، اکڑ کے نہ چل، تکذیب نہ کر، اسی طرح تکفیر نہ کر، پیغمبر علیہ السلام کو تنگ نہ کر، اللہ کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑا نہ ہو، یہ بڑا غلط کام ہے، بے ڈر ہو گیا ہے تو، اللہ کا خوف تیرے دل میں نہیں آ رہا، اس لیے پیغمبر اسے سمجھاتا ہے اور کہتے ہیں کہ نہ کر یہ کام، لا تفرح، نہ اکڑا، نہ اترا، نہ جناب تو خوش ہو اپنے اس مال متاع پہ، کیونکہ ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ یہ اسے نصیحت کی گئی پیغمبر کی زبان سے کہ جو تجھے اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے آخرت کما، اسی سے آخرت اور جنت بھی لی جا سکتی اگر کوئی لینے والا ہو۔ اور جو حق اللہ نے اس مال میں رکھا ہے نا، غریبوں، فقیروں، ناداروں، یتیموں، مسکینوں، مفلسوں کا، وہ نہ مانگ، وہ ادا کر، اور تو بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح بھلا کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلا کر دیا، مال دے دی، اور زمین میں فساد نہ مچا۔ لیکن وہ اکڑ گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین میں جنت بنانے لگا سونے اور چاندی کی، سونے کی جنت۔ اور موسیٰ تیری کیا جنت ہے، تیرے رب کی کیا جنت ہے، پتہ نہیں وہ ملنی ہے
ہے کہ نہیں ملنی، میں دنیا کے اندر تمہیں جنت بنا کے دکھاتا ہوں۔ چنانچہ وہ سونا چاندی تو اس کے پاس خزانے ہی خزانے تھے، اس نے سونے کی اینٹوں کے ساتھ، سونے کے ساتھ جڑاوت کر کے، بڑی کاریگری کروا کے اس نے ایک بہت بڑا محل تیار کروایا سونے کا، اور جس وقت وہ اس کے اندر داخل ہونے کے لیے اپنی شاہ سوار سواری کے اوپر سوار ہو کے آیا ہے، ابھی تک وہ اپنی جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے، اور بڑے بڑے لشکر اس کے دائیں بائیں ہیں، بڑی آن ہے، شان ہے، بڑی اڑان پروان ہے، اور بہت بڑا تکبر ہے، بڑا فخر ہے، بڑی مستی ہے، بڑا جناب اسے شوق چڑھا ہوا ہے۔ آج جانے لگا ہے اسی جنت میں جو اس نے بنائی موسیٰ کے رب کی جنت کے مقابلے میں، اور اللہ کا ڈر دل سے نکال دیا۔ اللہ کہتے ہیں جس وقت وہ اندر داخل ہونے لگا، ابھی تک ایک قدم گھوڑے کا اس کی جنت کے دروازے کے اندر جانے ہی لگا تھا، اللہ کہتے ہیں فَخَسَفْنَا وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اسی وقت میں نے زمین کو حکم دیا اور زمین نگل لے اس قارون کو اور اسے دنیا کے اندر ظاہر کر کے دنیا میں انجام اس کا دنیا والوں کو دکھا دے کہ جو بندہ دل میں اللہ کا ڈر نہیں رکھتا، ہر وقت اتنا بے خوف ہو کے گناہ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اتراتا رہتا ہے، سونے چاندی کے محلات میں مگن رہتا ہے، اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے، دنیا کو دکھا دے۔ چنانچہ اسی وقت زمین پھٹی اور اسے اپنے اندر کر لیا، اور میرے نبی کریم نے فرمایا کہ قد آدم کے برابر وہ روزانہ زمین کے اندر اور سے اور دھستا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو اتنے تک وہ زمین کے اندر برابر دھستا چلا جائے گا۔ دنیا میں مگن ہونے والا، اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال دینے والا، قابل ذکر قصہ ہے قارون کا، قابل ذکر قصہ ہے قارون کا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، ان کے مقابلے میں آیا جناب موسیٰ اور جناب ہارون۔ اللہ قابل ذکر قصہ ہے قارون کا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، لیکن انجام کیا نکلا؟ زمین نے دھنسا۔ وقت مرنے کے لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اور یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ تو خوف جب تک نہ ہو آپ کبھی اللہ کی نافرمانی سے رک نہیں سکتے، یہ چیز آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے کی بریک ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ ڈر ہو بے خوف ہو جائے تو بھی تباہی، لیکن ان دونوں کیفیتوں کو لے کے چلے برابر، خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو، نہ جائے اور کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو یہ امید رکھے ڈر رہا ہوں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اس معاملے میں تو مجھے امید ہے میرا رب مجھے معاف کر دے۔ تو دونوں صفتوں کو برابر لے کے چلے، خوف اور امید۔ ہم صرف امیدوں میں پڑ گئے اور ہم نے خوف نکال دی۔ جس بندہ سے پوچھو کوئی گناہ کرنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، اور جو پوچھو میاں مرنا کوئی نہیں، تم حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ کی پیشی کے وقت کیا کرو گے، ہر بندے کے منہ پہ ایک ہی جواب ہے
اللہ معاف کرے، ہے نا؟ یہ رحمت کی امید میں بہت آگے نکل گیا کہ خوف دل سے نکال دیا، اور رحمت کی امید کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ کا ڈر ہی جاتا رہے گا، ڈر اسے عمل پہ لائے گا، پھر اس عمل میں جو کوتاہی ہو گئی ہے اس معاملے میں وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے گا، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے بھائیوں یہ دو صفتیں برابر لے کے چلیے۔ قرآن میں بھی ہے، اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو دل میں ڈر بھی رکھتے ہیں اور رحمت کی امیدیں بھی رکھتے ہیں۔ اللہ ان کی ایک صفت بیان کرتا ہے، وہ صفت پتہ ہے کون سی؟ اللہ فرماتے ہیں تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہ جو میرا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں اور میری رحمت کا طمع بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کے میرے دربار میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں، تہجد والی۔ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں۔ تہجد اب بڑا موقع ہے، سردیاں ہیں نا، لمبی راتیں، کوشش کیجئے تہجد پڑھیے۔ یہ کیوں اٹھا ہے بھلا بستر سے؟ نرم و گداز بستر، حسین و جمیل اس کی خوبصورت بیوی، یہ حدیث میں ہے کہ اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جو حسین و جمیل خوبصورت بیوی کو چھوڑے اور نرم و گداز بستر سے اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو بھلا اس بندے کو کس چیز نے اٹھایا ہے، یہ میرا ڈر ہے جو اسے سونے نہیں دیتا، اس کی آنکھ کھلی ہے اور یہ اٹھ کے میرے سامنے آ گیا اور میری رحمت کی امیدیں لے کے کھڑا ہے، بڑا گنہگار ہو چکا ہے لیکن پھر بھی امید لے کے آ گیا ہے۔ آج بعض لوگوں سے ہم سنتے ہیں نا تو وہ بے امید ہو چکے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میاں اللہ ساڈی تو سندا ہی نہیں۔ یہ کفر ہے، یہ نا امیدی ہے، یہ مایوسی۔ کون کہتا ہے کہ وہ نہیں سنتا؟ وہ تو ہر رات ندا دیتا ہے، آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے، یعنی اس کا جلال، اس کی رحمت کا جمال آسمان دنیا کی طرف، یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، ویسے تو 7 ہے نا، یہ پہلا جو ہمیں نظر آتا ہے اسے کہتے ہیں آسمان دنیا، دنیا والا آسمان۔ یہاں آ کے اللہ کہتے ہیں حل من مستغفر یغفر له، او ہے تم میں سے کوئی اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والا؟ وہ ایک دفعہ آ کے تو دیکھے، آگے پیچھے وہ بلاتا رہے، پتہ نہیں میری رحمت متوجہ ہو یا نہ ہو۔ اب پیکیج ہے تمہارے لیے، اب آفر ہے تمہارے لیے، اب آ جاؤ اور میری رحمت کی اس آفر سے فائدہ اٹھا لو۔ بعد میں تم مانگو میں نہ توجہ کروں، لیکن اب تو میں خود بلا رہا ہوں، اور دنیا میں بڑے بڑے جرم کرنے والوں آ جاؤ اور آ کے ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھو۔ اتنی تو ماں اپنے سگے بچے سے پیار نہیں کرتی، اس سے 70 گنا بڑھ کے میں اللہ تم سے پیار کروں گا، میں معاف کر دوں۔ آتی ہے ندا پہ ہم کوئی مانگنے والا ہو، آتی ہے ندا پہ ہم کوئی مانگنے والا ہے، ہاتھ اپنے ندامت سے آگے میرے پھیلائے، جس جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی
کثرت سے نہ گھبرائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، اور جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے میں دے دوں گا، میں رحمت کے دریاؤں کو بہا دوں گا، کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا کھیتی کوئی مرجھائے، میں دیکھ نہیں سکتا کہ تیرے دل والی کھیتی مرجھا جائے، میں تو خود بلاتا ہوں تو آ جا۔ اتنا تو اللہ کا قرب تجھے پورے دن کی عبادت سے نہیں مل سکتا جتنا تہجد کی نماز سے تجھے اللہ کا قرب مل سکتا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ ابو امامہ راوی حدیث کے ترمذی میں بھی موجود، مشکات میں بھی موجود، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کا فرمان ہے، علیکم بقیام اللیل، اور میرے امتیوں تہجد ضرور پڑھا کرو۔ اب 4 فائدے اس حدیث میں تہجد کے ہیں، سنو، 4 منٹ میں ہی بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا فائدہ، فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، پہلی چیز یہ ہے کہ تہجد کی نماز تم سے پہلی امتوں کے صالحین اور نیک لوگوں کا شیوا رہا ہے۔ اس میں 2 اشارے کیے، ایک تو یہ کہ پچھلے بھی پڑھتے تھے تو تم تو بہترین امت ہو، تمہیں تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ دوسرا اشارہ الصالحین، نیک تم تب ہی بن سکتے ہو اس کی نگاہوں میں جب تہجد پڑھتے رہو۔ اللہ اللہ، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو یا غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا بے آہ سحرگاہی۔ علامہ اقبال، فضول قسم کے شاعروں کو نہ پڑھا کرو، علامہ اقبال کو پڑھا کرو، اس کی شاعری بھی لبریز ہے قرآن و سنت سے۔ کہتا یہ مقام بڑے بڑے اولیاء اللہ کا بھی تجھے اتنے تک نصیب نہیں ہو سکتا جتنے تک آخری پہر میں اٹھ کے روئے نہیں۔ تو پچھلوں کا بھی یہ طریقہ رہا۔ دوسرا فائدہ میرے نبی کریم نے بیان کیا، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تہجد والا عمل تمہیں اپنے رب کے زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ یہ تہجد والا عمل تمہیں اپنے رب کے زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ رب کی قربت، اللہ واللہ، ایک آیت سنیے، اللہ فرماتے ہیں، اور میرا سونا پیغمبر، اور میرا آخری پیغمبر، اور میرا اعلیٰ پیغمبر، اور میرا عرفہ پیغمبر، اور میرا برتر پیغمبر، اور میرا بالا پیغمبر، اور میرا اعلیٰ پیغمبر، آپ کے لیے بھی میں حکم دے رہا ہوں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور میرا پیغمبر 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی پڑھا کیجئے، کیونکہ اس تہجد کی نماز کے بدلے میں تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرما دے گا۔ مقام محمود جنت کا سب سے اوپر والا درجہ اور بلڈنگ ہے جو اللہ نے بنائی ہے میرے نبی کریم کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں مقام محمود اگر لینا ہے میرا پیغمبر تو کیا پڑھا کر؟ تہجد۔ علماء کہتے ہیں وہ تو انہی کو ہی ملے گا، لیکن اگر امتی بھی تہجد پڑھنے والا بن جائے تو ضرور کہیں مقام محمود کا قرب اور گواڑ اس بندے نو بھی مل ویسے۔ گواڑ ہمسایا،
مقام محمود تو حضور کے لیے نا، اگر تہجد پڑھے امتی بھی تو مقام محمود کا پڑوسی بن جائے گا انشاءاللہ۔ تیسرا فائدہ اللہ، یہ دوسرا تھا نا، وَهُوَ قُرْبَةٌ، یہ قریب کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ او ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے قریب ہونے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ وسیلہ بمانا ذریعہ، یہ پرچی آئی ہے، وسیلہ کا کیا ہے؟ تو یہ بات ویسے ہی آ رہی تھی، پرچی تو آ گئی، ویسے ہی بات آ رہی تھی، وسیلہ تلاش کرو اس کی طرف۔ اب لوگ کہتے ہیں وسیلے سے مراد کسی زندے مردے کا وسیلہ، کسی فوت شدہ کا وسیلہ، کہ دعا میں کہو تجھے حسن کا واسطہ، تجھے حضرت حسین کا واسطہ، پنجتن کا واسطہ، نبی ولی کا واسطہ، پیر فقیر کا واسطہ۔ حالانکہ وسیلہ کہتے ہیں قربت کو۔ دنیا کی کسی عربی ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھ لو، آج کوئی مشکل نہیں، ابھی باہر جانا نیٹ سے سرچ کر کے دیکھ لینا، وسیلہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ملے گا آپ کو قرب، نزدیکی، کسی کے قریب ہو جانا۔ اللہ کہتے ہیں تلاش کرو وسیلہ، اس کا اے مطلب نہیں جو کسی نو وسیلہ بنا کے لے آؤ، کیونکہ اس کا تو یہ مطلب ہے تو انج تا کوئی نہیں دیونا، میں انہ دا واسطہ دینا تے مڑ تو دے سے، یوں مطلب نہیں بنتا کہ ویسے تو تو نے دینا نہیں، چل میں 5 طن کا وسیلہ درمیان میں ڈالتا ہوں، پھر تو مجبور ہو کے دے دے گا۔ خیال کرو یار، وسیلے کا معنی یہ نہیں کہ کسی بندے کا وسیلہ دیا جائے، وسیلے کا معنی نزدیکی ہوتا ہے، قرب ہوتا ہے۔ اسی آیت کا اگلا لفظ پر اللہ کہتے ہیں اگر تم نے میرا قرب لینا ہے تو اس کا ایک طریقہ میں تمہیں اسی آیت میں بتا دیتا ہوں، اور وہ طریقہ یہ ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اگر تم نے میرا قرب اور میری نزدیکی حاصل کرنی ہے تو میرے رستے میں مجاہدے کرنے والے بن جاؤ۔ کبھی نماز کا مجاہدہ، کبھی ذکر کا مجاہدہ، کبھی نفلوں کا مجاہدہ، کبھی فرضوں کا مجاہدہ، کبھی مال خرچ کرنے کا مجاہدہ، کبھی کسی کی خدمت کرنے کا مجاہدہ، کبھی تلوار چلانے کا مجاہدہ، کبھی اللہ کے رستے میں نکلنے کا مجاہدہ، کبھی کسی طرح کا مجاہدہ، کبھی کسی طرح کا مجاہدہ، کبھی کسی طرح کا مجاہدہ، کبھی تہجد کا مجاہدہ۔ یہ مجاہدے کرنا تمہارا کام ہے، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ یہ معنی ہے وسیلے کا، اس کا قرب تلاش کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ نماز پڑھو، وہ قریب، اس کے آپ قریب ہوں گے، یہ نماز وسیلہ ہو گئی۔ روزہ رکھ کے اس کے قریب ہو رہے ہو، یہ روزہ وسیلہ ہو گیا۔ صدقہ دے کے اس کے قریب ہو رہے ہو، صدقہ وسیلہ ہو گیا۔ اور تہجد پڑھ کے اس کے قریب ہو رہے ہو، تہجد کیا ہو گیا؟ وسیلہ۔ سمجھ آ گیا آپ کو وسیلہ؟ یہ معنی ہے وسیلہ، یعنی کسی نیک عمل کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جانا۔ اللہ زندے کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی عالم سے، پیر سے، بزرگ سے، جس پہ آپ کو اعتماد ہے، آپ کہیں میرے لیے دعا تو کیجیے۔ صحابہ حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ دعا تو کیجیے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر عمرے پہ جانے لگے، حضور نے کہا لا تنسانا فی دعائک یا اخیا، عمر بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ بڑا چھوٹے کو بھی کہہ سکتا ہے، یہ نہیں کہ صرف چھوٹا ہی بڑے کو، بڑا بھی چھوٹے کو کہہ سکتا ہے۔ یہ زندے کا وسیلہ۔ اور رہ گیا جو فوت ہو گیا، دنیا سے جا چکا، دعا میں یوں کہنا کہ تجھے فلانے کا وسیلہ، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر کے دور میں قحط آ گیا اور حضرت عمر نے پورے صحابہ کو نکال کے باہر میدان میں جمع کیا تاکہ بارش کی دعا کریں، صلاۃ الاستسقاء پڑھیں۔ وہاں حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، وہ بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے، انہیں کھڑا کیا اور کہا اللہم اے الہی ان
انا کنا نتوسل بنبیک، ایک وقت تھا تیرے نبی ہم میں زندہ تھے، جب بھی ہمیں کوئی ضرورت ہوتی تھی ہم تیرے نبی سے کہتے تھے، وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، کام ہو جاتا تھا۔ لیکن اب وہ دنیا سے نہیں رہے دنیا میں، لہذا اب انا نتوسل بعم نبیک، اب نبی کی قبر تو موجود ہے لیکن ہم اس کا وسیلہ نہیں پکڑتے، کیونکہ وسیلہ جو ہے وہ زندے کا ہوتا ہے، جو سامنے ہو اسے کہا جاتا ہے دعا کر، یہ وسیلہ ہوتا ہے۔ اب حضور کی وفات کے بعد حضرت عمر کا طریقہ کار اور اسی طریقہ کار پہ سارے صحابہ کا اجماع اور اکٹھ اور سارے صحابہ کا متفق ہو جانا دلیل ہے اس بات کی کہ میت سے وسیلہ لینا جائز ہوتا تو سارے صحابہ قبر نبی کو چھوڑ کے باہر میدان میں نہ آتے اور وہاں حضرت عباس کو نہ کہتے، لیکن وہاں حضرت عمر نے حضرت عباس سے کہا آپ اٹھیے اور میرے لیے دعا کروا دیجئے، سب کے لیے بارش کی دعا کروا دیجئے۔ یہ دلیل ہے کہ میت سے وسیلہ نہیں پکڑا جاتا، وسیلہ اگر پکڑنا ہو تو زندہ سے دعا کروائی جاتی۔ تو حضرت عمر کا حضور کی قبر کو چھوڑ کر حضور کے چچے کو کہنا کہ آپ دعا کرواؤ، یہ دلیل ہے کہ صحابہ کا طریقہ بھی یہ تھا کہ زندگی تک تو حضور سے دعا کرواتے رہے، لیکن جب آپ فوت ہو گئے تو پھر آپ سے دعا نہیں کروائی، کس سے دعا کروائی؟ زندے سے۔ بہرحال بات بڑی لمبی ہو رہی ہے، جلسہ تو ہے نہیں، جمعے کا موقع ہے۔ بہرحال جی، حضرت آدم کی توبہ حضرت محمد کے وسیلے دینے سے قبول ہوئی تھی، یہ من گھڑت روایت موضوع ہے، غالباً یہ فضائل اعمال میں بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قال ملا علی قاری، نیچے حاشیے میں کہ ملا علی قاری بہت بڑے عالم محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک نہیں، غالباً ہو سکتا ہے وہاں نہ ہو لیکن میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ اور ویسے تو یہ روایت کہ حضرت آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی اور انہوں نے اوپر دیکھا تو محمد لکھا ہوا تھا جنت کے اوپر، تو فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا محبوب ہے، اس کا نام پڑھ تو میں تجھے معاف کر دوں گا، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ خود تحقیق کریں، میرے اوپر بے شک اعتماد نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔